السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز۔ میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر عالمی برادری کو افغانستان میں انسانی بحران سے متعلق خبردار کر دیا۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹر بیان میں کہا، افغانستان میں انسانی بحران سے متعلق کئی بار خبردار کر چکا ہوں۔ اب WFP کے سربراہ نے الرٹ جاری کیا ہے۔ عالمی برادری کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ افغان عوام کو درپیش اس انسانی تباہی کو روکے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، پاکستان افغان عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرتا رہے گا۔ عالمی بینک کا افغانستان کی امداد بحال کرنے سے انکار۔ صدر عالمی بینک کہتے ہیں، افغانستان کی تباہال معیشت میں کام کرنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ 2002 کے بعد عالمی بینک کے افغانستان میں $5.3 ارب کے کئی ترقیاتی منصوبے چل رہے تھے۔ طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد عالمی بینک نے امداد روک دی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے سمیت 13 نکاتی ایجنڈا زیر غور۔ کابینہ اجلاس میں ملکی، معاشی اور سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ۔ ملک کے مختلف شہروں میں ڈینگی مچھر بے قابو۔ پنجاب میں 6 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ مزید 456 کیسز سامنے آ گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں خیبر پختونخوا میں 136 نئے مریض رپورٹ، جبکہ اسلام آباد میں 45 شہری ڈینگی سے متاثر ہوئے۔ دوسری جانب کورونا سے بھی 11 اموات۔ ایک دن میں 400 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈینگی سرویلنس پلان پر سختی سے عمل درآمد کے لیے صوبائی وزیر صحت اور انتظامیہ کو ہدایت۔ عثمان بزدار نے کہا، خراب کارکردگی کی کوئی گنجائش نہیں، جواب طلبی کے ساتھ محکمانہ کارروائی بھی ہوگی۔ انسداد ڈینگی مہم کی ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز خود نگرانی کریں۔ پیٹرول بم گرانے کے بعد حکومت کا عوام کو ایک اور جھٹکا۔ بجلی کی قیمت میں $2.52 فی یونٹ اضافہ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ ستمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اضافہ نومبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ پنجاب میں تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام۔ CTD کی چکوال میں کارروائی۔ کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار۔ ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں بارودی مواد برآمد۔ ترجمان CTD کے مطابق ارقم نامی دہشت گرد کافی عرصے سے چکوال میں رہائش پذیر تھا۔ پنجاب میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ حکومت اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان جنگ بندی کے معاہدے پر متفق۔ 1 ماہ کے لیے سیز فائر کا اعلان۔ فواد چوہدری نے بتا دیا۔ وزیر اطلاعات کہتے ہیں، مذاکرات میں پیش رفت کو سامنے رکھ کر سیز فائر معاہدے میں توسیع ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کالعدم TTP سے جن مذاکرات کا تذکرہ کیا تھا، ان کی شروعات ہو چکی۔ ترجمان کالعدم TTP کے مطابق فریقین کی رضامندی سے جنگ بندی میں مزید توسیع کی جا سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ معاہدے پر ناراض۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں، صدر اور وزیر اعظم کالعدم TTP سے مذاکرات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کالعدم TTP نے ہمارے بچوں کو، فوجی جوانوں کو شہید کیا۔ کسی کو کوئی حق نہیں کہ پارلیمان میں اتفاق رائے کے بغیر کالعدم TTP سے مذاکرات کرے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا، پاکستان کی جو بھی پالیسی ہوگی وہ پارلیمان میں اتفاق رائے سے منظور ہوگی۔ تحریک لبیک کے کارکنوں نے وزیر آباد میں دھرنا ختم کر دیا۔ GT روڈ کئی دنوں کے بعد کھل گئی۔ انٹرنیٹ سروس بھی بحال۔ کاروباری سرگرمیاں بحال۔ سکولز کھل گئے۔ TLP کے کارکنان لاہور پہنچ گئے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، مہنگائی کے سیلاب کی وجہ حکومت کی نااہلی ہے۔ ملک میں انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں عوام کی مرضی کی حکومت بنے گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا، پورے ملک میں گیس ہمارے لگائے گئے ٹرمینل سے آ رہی ہے۔ نیب کا کہنا ہے، LNG ٹرمینل سے قومی خزانے کو نقصان ہوا۔ حکومت خود تنظیم کو کالعدم قرار دیتی ہے، خود ہی ختم کر دیتی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے پلاسٹک کے نئے کرنسی نوٹوں کے حوالے سے زیر گردش خبریں جعلی قرار دے دی۔
اسٹیٹ بینک کا اپنے بیان میں کہنا ہے نئے کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن کی کوئی تجویز فی الحال زیر غور نہیں، ایسی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ گزشتہ چند روز سے کرنسی نوٹوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 144واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک بحریہ کے چاکو چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ گورنر پنجاب چوہدری سرور، ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل سید آصف حسین کی مزار اقبال پر حاضری۔ فاتح خانی کی کور کمانڈر کی جانب سے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ پنجاب حکومت کا احسن اقدام، سرکاری کالجوں میں سیکنڈ شفٹ شروع کرنے کا حکم۔ انٹرمیڈیٹ کے لیے 30 نومبر اور 4 سالہ بی ایس پروگرام میں 15 دسمبر تک داخلہ فارم جمع کرائے جا سکیں گے۔ صوبائی حکومت کا لیکچرار کی 3000 اسامیوں پر نئی بھرتیوں کا بھی فیصلہ۔ پنجاب بھر میں 11 نئی یونیورسٹیاں اور 83 نئے کالجز بنانے کے لیے 15 ارب روپے جاری کر دیے گئے۔ ڈالر کی قدر میں پھر اضافہ ہونے لگا، انٹر بینک میں امریکی کرنسی 84 پیسے مہنگی، نئی قیمت 171 روپے 35 پیسے ہو گئی۔ خوفناک آگ معصوم کلیاں نکل گئی، نائجر کے اسکول میں آتش زدگی، 26 بچے ہلاک، 13 زخمی ہو گئے۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق بھوسے اور لکڑی سے بنے ہوئے کلاس رومز میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ہلاک بچوں کی عمریں 5 سے 6 سال کے درمیان ہیں۔ T20 ورلڈ کپ، شاہینوں کی شاندار پرفارمنس نے دنیائے کرکٹ کے نظریات ہی بدل ڈالے۔ پاکستان کا دورہ ملتوی کرنے والوں کو اپنے کیے پر پچھتاوا۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ٹام ہیریسن لاہور پہنچ گئے، چیئرمین پی سی بی سے ملاقات، انگلینڈ کے آئندہ سال دورہ پاکستان سے متعلق بات چیت۔ T20 ورلڈ کپ، کل پہلا سیمی فائنل انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا، جبکہ 11 نومبر کو شاہین کینگروز پر جھپٹیں گے۔ دوسری جانب آسٹریلین ٹیسٹ ٹیم کے کپتان کہتے ہیں دورہ پاکستان سے متعلق چند کھلاڑیوں میں بے چینی ہے، دورے کے حوالے سے مزید معلومات درکار ہوں گی۔ پاکستان جا کر کھیلنا کھلاڑیوں کا انفرادی فیصلہ ہوگا، ہم کھیل کی ترقی کا حصہ اور پاکستان جیسے ملک میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ، بھارت اپنے گروپ کے آخری میچ میں نمیبیا سے جیت کر بھی ہار گیا۔ بھارت T20 ایونٹ سے باہر ہو گیا۔ ویرات کوہلی کہتے ہیں ہم ایک ساتھ مل کر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن بدقسمتی سے پیچھے رہ گئے، ہم سے زیادہ مایوس کوئی نہیں۔ اور فلمی دنیا کے سب سے بڑے جاسوس کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے مداحوں نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ جیمز بانڈ نے 100 ارب کا چھکا لگا دیا، نو ٹائم ٹو ڈائی کا جادو دنیا بھر پر چھا گیا۔ فلم کا اب تک کا بزنس 1 ارب روپے سے زائد ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے سلسلے میں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں فکر اقبال کے حوالے سے طالبات اور اساتذہ سے خصوصی گفتگو کی گئی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ آج ہم بات کرنے آئے ہیں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں۔ یہاں ہم بات کریں گے کچھ فیمیل سٹوڈنٹ سے، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے 2 ماہر اقبالیات سے، جن سے ہم جانیں گے اقبال اور اقبال کے فلسفے کے بارے میں۔ اقبال نے فلسفہ خود ہی بیان کیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے خود ہی کو اس طرح بیان کیا کہ خود ہی انانیت پسندی کی طرف نہیں جاتی، خود کو پہچاننے کا نام ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا ساز دروں۔ اور علامہ کیا فرماتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اب آپ اس رنگ کو دیکھ لیجئے، کہیں وہ رنگ آپ کو ماں کی شکل میں نظر آتا ہے، کہیں وہ بہن کی، کہیں بیٹی کی، کہیں بیوی کی، کہیں وہ اس معاشرے کی ایک معمار کی شکل میں تعلیمی اداروں کے اندر آپ کو نظر آتا ہے۔ اقبال کے بنیادی فلسفے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بنیادی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے مرد کامل، اور مرد کامل میں جو سب سے نمایاں خصوصیت ہے وہ ان کا تصور عشق ہے۔ مجھ سے لذت خان ماں برباد رہنے کی،
नशेमन सैकड़ों मैंने बनाकर फूंक डाले हैं। कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी जो है वो असल में बुनियादी फ़लसफ़ा है, और बाकी के सारे फ़लसफ़े, वो फ़लसफ़ा मर्द मोमिन हो, फ़लसफ़ा हुस्न व इश्क हो, या फ़लसफ़ा मर्द मोमिन हो, बाकी के सारे फ़लसफ़े जो हैं वो इसी एक फ़लसफ़े के गिर्द घूमते हैं। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ, सनम कदा है जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हम मौजूद थे लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में। यहाँ हमने बात की फ़लसफ़ा इकबाल और फ़िक्र इकबाल के बारे में, और आपको बताया कि फ़लसफ़ा इकबाल और फ़िक्र इकबाल आखिर है क्या। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ ज़ारा तूसी, टैलेंट न्यूज़ लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।